السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اولاد کے حصول کے لیے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اولاد دینا صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے، تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے اولاد مانگیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ رب العزت جسے چاہیں بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہیں بیٹے عطا کریں، اور جسے چاہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کریں، اور جسے چاہیں کچھ بھی عطا نہ کریں۔ تو ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل کریں، بھروسہ رکھیں، مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں۔ کن الفاظ کے ذریعے سے مانگنی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں بیان فرمائی ہیں۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیان فرمائی، رب ہب لی من الصالحین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے تھے، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بیان فرمائی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ نیک اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یہ دعائیں اللہ رب العزت کو بڑی پیاری ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگا کرتے تھے۔ آپ بھی ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے اولاد مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔